السلام علیکم، میں ہوں فیصل محمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ویوز آف فیصل محمد۔ کل کے ویلاگ میں نے آپ کو کچھ سیلاب کی صورتحال کے سے جو آگاہ کیا تھا، اس پہ کچھ ہمارے ایک دو اہم شخصیات ہیں، کچھ سندھ کے اینکر، انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو میں نے فریار تالپول کے حوالے سے یا جو کہی تھی بات، دیکھیں میں کوئی بھی بات بغیر ثبوتوں کے یا بغیر معلومات کے میں نہیں کرتا۔ وہاں پر ایسا ہوا ہے، اور سندھ کے اندر، سانگھڑ کے اندر، میہڑ کے اندر، بدین کے اندر، جہاں جہاں جس جگہ بھی جو قدرتی جو پانی کا بہاؤ تھا اور جہاں سے کہ ان کی زمینوں کو نقصان پہنچ سکتا تھا، وہاں پہ انہوں نے کٹ لگائے، اور میرے پاس باقاعدہ اس کی تفصیل موجود ہے۔ میرے پاس نہروں کے نام کہاں کہاں سے اور کن لوگوں نے کیا، اور خیرپور کے اندر تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ جو وسان فیملی ہے، وسان نام بھی وسان خاندان جو ہے، انہوں نے یہ کام کرایا۔ اسی طرح وہ راجپر جو ہیں ادھر، ان لوگوں نے یہ کام کرایا۔ میرے پاس ساری چیزیں موجود ہیں، بغیر اس کے میں نہیں کہتا۔ یہ بڑا ظلم انہوں نے کیا ہے، انہوں نے کئی جگہ کٹ لگائے ہیں، 7-8 انہوں نے یہ تک ظلم کیا ہے۔ وسانوں نے جو ان کا جو علاقہ ہے، جو خیرپور کا جو ڈپٹی کمشنر ہے، اس کا ایک چھوٹا سا ایک علاقہ ہے، اس نے اس علاقے کو بچانے کی خاطر بھی اس نے ایک بڑے علاقے کو کٹ لگا کر اور وہاں پہ انہوں نے نقصان پہنچایا ہے۔ تو وہ اگر ان کو میں نے کہا تھا اگر وہ دوبارہ رابطہ کریں مجھ سے تو میرے سے رابطہ کر لیں، میرے میسیج میں ان کو پوری تفصیل دے دوں گا۔ میں بغیر ثبوت کے کوئی بات نہیں کرتا، میرے پاس سب موجود ہے کہ سندھ کے ذمہ داروں نے اور پیپلز پارٹی کے ایم پی ایز نے کھڑے ہو کر کہاں کہاں انتظامیہ کے ساتھ کٹ لگوا کر اپنی زمینیں بچائیں اور غریبوں کا نقصان کیا۔ دیکھیں بارش جو بھی ہوئی تھی، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ قدرتی آفات تو خیر نہیں تھی، ایک میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ یہ جو کچھ تھا مطلب ایک نیچرل تو نہیں تھا، لیکن بہرحال اگر ان نیچرل چیزیں بھی اگر ہوتی ہیں، کوئی کرتا ہے تو وہ بھی کہیں نہ کہیں سے ایک عذاب الہی کی شکل ہوتی ہے۔ جب قوموں کے اوپر جب اللہ کی ناراضگی آتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ ہی کچھ ایسے وسائل پیدا کر دیتا ہے کہ برے لوگ ہوں، چاہے وہ دجالی قوتیں کیوں نہ ہوں، انہی کے ذریعے ہی پھر اللہ تعالیٰ جو ہے قوموں کو یا انسانوں کو سزا دیتا ہے۔ تو اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ مطلب ہم یہ کہنے لگیں کہ نہیں جناب یہ جو کچھ تھا یہ صرف سازش بھی ہوتی ہے۔ سازش بھی اسی لیے ہوتی ہے کہ جب آپ جو ہے بالکل غیر جسے کہتے ہیں نا کہ کیا کرنا چاہیے کہ غیر اللہ کے اوپر آپ یقین کرنے لگیں، طاغوتی قوتوں کو اپنا خدا مان لیں، زمینی آقاؤں کو اپنا خدا مان لیں۔ یہ آئی ایم ایف ہے، ورلڈ بینک ہے، یونائٹڈ نیشن، یہ سب کیا ہے؟ طاغوتی قوتیں ہیں۔ اور طاغوتی قوت کیا ہوتی ہے؟ طاغوتی قوت وہ ہوتی ہے جو اللہ کے سامنے سرکش ہوتی ہے، جو اللہ کے نظام کو ناکام کرنا چاہتی ہیں، جو اللہ کے نظام سے لڑنا چاہتی ہیں۔ اگر آپ ان کے بالکل ہی ماتحت ہو جائیں گے، ٹھیک ہے ایک سسٹم ہے، آپ سسٹم کے اندر رہ کے چلیں، لیکن آپ ان کی غلامی نہ لیں۔ لیکن جب آپ ان کی غلامی میں جائیں گے تو پھر آپ کے اوپر تباہی آتی ہے۔ وہ چاہے تباہی کسی صورت میں آئے، چاہے وہ کوئی دجالی قوت لے کے آئے، چاہے کوئی ون کنٹرول ورلڈ کا لے کر آئے، کچھ بھی آئے، جو کچھ بھی آنا وہ کسی نہ کسی چیز میں آتے رہتی ہے۔ آپ اس کو پھر وہ جسے کہتے ہیں کہ خود کو بچنے کے لیے تعویلیں نہیں تلاش کرنی چاہیے، بلکہ دیکھنا چاہیے کہ ہماری کمزوریاں کہاں کہاں ہیں۔ تو بنیادی طور پر کہنے کا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ جو کچھ سیلاب کے اندر نقصان ہوا ہے وہ ہوتا ہے بالکل، اور اس میں کوئی شک نہیں، لیکن جو سب سے زیادہ نقصان ہوا ہے وہ ہمارے ان زمینی خداؤں کی وجہ سے، جنہوں نے اپنی زمینوں کو اور اپنی بنیوں کو بچانے کے لیے، اپنے محلوں کو بچانے کے لیے، اپنی فصلوں کو بچانے کے لیے انہوں نے کیا سب۔ دوسرا ایک تو یہ ہوا، دوسرا سب سے بڑا عذاب جو ہے ہمارے بھارت کی جانب سے ہمیشہ پانی چھوڑا جاتا ہے، بھارت نے پانی چھوڑ دیا، بھارت سے وہ جناب پانی کے اندر مجھے وہاں پہ بتایا خود پنجاب کے لوگوں نے، اور جو لوگ وہاں پر جن کی زمینیں برباد ہوئی، بڑا ان کا ہے، انہوں نے خود بتایا، ساری چیزیں بھیجی کہ وہاں سے جناب ان کے مویشی، بھارت سے بھی جناب وہ دنیا جہان کا کچرا، سانپ اور بچھو اور پتہ نہیں اس میں کیا کیا سب وہ بہتے ہوئے جناب چلے آئے۔ تو یہاں پر آپ شروع سے اگر یہ حکومتیں جو رہی ہیں پیپلز پارٹی کی اور مسلم لیگ نواز کی، اگر انہوں نے پہلے سے ڈیم بنائے ہوئے ہوتے، کچھ کیا ہوا ہوتا، تو جو خشک سالی ہوتی ہے وہ ہم کم از کم کچھ پانی کو ہم روک سکتے تھے۔ ہم تو اپنی جو بارش ہوئی ہم اس سے مصیبت میں آ گئے، پیچھے سے بھارت نے بھی پانی چھوڑ دیا، تو لامحال سی بات ہے جو مصیبت ہماری اگر 50 درجے کی ہونی تھی تو وہ اب اس کو ملا کر 100 درجے کی ہو گئی۔ تو بنیادی طور پر اس کے اندر جو ہے بہت ساری مس مینجمنٹ بھی ہے، بہت ساری جہاں تک دوسرے معاملات ہیں اس میں ہماری کچھ مس مینجمنٹ بھی ہیں، اور اس کو دیکھنا پڑے گا۔ بہرحال جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ الحمدللہ یہ کہیں گے کہ اس وقت ہمیں نظر آ رہا ہے کہ پاکستان کی فوج جو ہے بہت کام کر رہی ہے۔ مجھے ایک پل کی خبر مل رہی ہے، میں معلومات کر رہا ہوں سندھ سے بھی، پنجاب سے بھی۔ سندھ کے اندر تو خیر اور سرکاری حکومت تو شاید اتنی ایکٹیو ہمیں نظر نہیں آ رہی، سرکار جو ہے حکومت، لیکن یہ ہے کہ جو پرائیویٹ تنظیم ہے الخدمت کے بارے میں مجھے پتہ لگا ہے، ظفر عباس صاحب کی جو جے ڈی سی ہے
اس نے بڑا سنا کام کیا ہے، اور سب سے زیادہ جو ہے پاک آرمی جو ہے کام کر رہی ہے، فوج جو ہے کام کر رہی ہے. تو بہرحال جو لوگ کام کر رہے ہیں ہمیں اس میں خوشی بھی ہے کہ ہمارے پاس ایسے ادارے اور ہمارے ایسے لوگ، ہمدرد لوگ موجود ہیں جو کہ ایسی بری ناگہانی آفات کے اندر جو ہیں ہماری مدد کرتے ہیں. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ان اداروں کی یا ان لوگوں کی جہاں تک ہو سکتے ہو، جیسے وہ حتی الامکان جو ہے ہم ان کی مدد کریں. اچھا، یہ تو بارش کے اوپر ہو گئی. یہ بات تھوڑی سی میں کر لیتا ہوں سیاست کے اوپر. دیکھیے کل کے وی لاگ میں نے آپ کو ایک بات بتائی تھی، آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان جب اسلام آباد گئے تھے تو ان کی کچھ رابطے ہوئے تھے، اور میں نے یہ بھی کہا تھا کہ اس رابطے کے دوران میں کچھ ایسی سچویشن پیدا ہوئی تھی کہ معاملات کچھ تھوڑا سا جسے کہتے ہیں کہ نرمی کی طرف جانے کی، کچھ گلے شکوے جو بھی آپ سمجھ لیں. لیکن جیسے ہی یہ بات ہوئی، اس کے فوراً بعد ہی جیسے ہی عمران خان واپس آئے ہیں تو جو حکومتی صف ہے اس کے اندر بڑی زبردست کھلبلی مچ گئی. دیکھیے یہاں پر آپ ایک چیز محسوس کریں اپنے طور پر، جو میں آپ کو بتاتا ہوں. آپ نے دیکھا وہ ٹرینگلر، آپ نے دیکھی اس کو اردو ایک مثلث ہوتی ہے، آپ نے دیکھا نا، مثلث ہوتی ہے، 3 کونے ہوتے ہیں اس کے. تو اس وقت پاکستان کی جو سیاسی سچویشن ہے وہ 3 کونوں پہ چل رہی ہے. یعنی ایک طرف، ایک کونے پر آرمی ہے، ایک کونے پہ عمران خان ہے، اور ایک کونے کے اوپر آپ کی یہ امپورٹڈ گورنمنٹ ہے. امپورٹڈ گورنمنٹ جو ہے اس وقت چل رہی ہے ٹوٹل فورن ایجنڈے کے اوپر، اور کہیں کہیں ان کو موجودہ جو ہے اب حمایت حاصل بھی ہے ان کو اداروں کی، اب جو بھی ہے جتنی بھی ہے. تو بہرحال اصل میں جو ہے بیسیکلی ان کو حمایت کس کی ہے؟ عالمی طاقتوں کی حمایت حاصل ہے ہماری امپورٹڈ گورنمنٹ کو، اور عالمی طاقتوں کے ساتھ ہی ہماری کہیں نہ کہیں ہماری فی الحال جو انتظامیہ ہیں یا طاقتور حلقے، وہ بھی فی الحال ان کا کولیبریشن موجود ہے. لیکن بہرحال یہ صورت ایک تکون کی صورت میں ہے. جیسے ہی کوئی کونا یہ دیکھتا ہے کہ اوپر والا کونا زیادہ متحرک ہوتا ہے تو باقی پھر دوسرے کونے پہ جو طاقتیں ہوتی ہیں وہ فوراً متحرک ہوتی ہیں. تو اوپر کے کونے پہ جو خان صاحب موجود تھے، خان صاحب کی کل جب تھوڑی سی انٹریکشن ہوئی تو جو نچلے کونے پہ امپورٹڈ گورنمنٹ تھی وہ بھی فوری طور پہ متحرک ہوئی. رات کو اندر اتنے فیصلے ہوئے. جب میں نے آپ سے بات کی تھی کل شام کو، تو رات میں اتنے فیصلے ہوئے کہ فوری طور پر جناب فیصلہ کر لیا کہ آج صبح ہی جو ہے خان صاحب کے اوپر جو ہے وہ ہائی کورٹ کا جو ہے بینچ کا اناؤنس کر دیا جائے. رات کو کل ہی فیصلہ کر لیا گیا. فوری طور پر جب یہ خبریں سنی تو یہ فیصلہ کر لیا گیا کہ جناب وہ بنی گالا کے اندر سرچ آرڈر بھی لے لیا جائے. جن میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ کس طریقے سے، مطلب ادھر سے اگر یہ متحرک ہوتے ہیں تو ادھر سے وہ متحرک ہوتے ہیں. تو نتیجہ کیا ہوا کہ جب خان صاحب کی یہ بات ہوئی اور جب یہاں سے حکومت متحرک ہوئی تو پھر یہ انہوں نے اپنے شروع کر دی کارروائی. اور خان صاحب کو دیوار سے لگانے کی کارروائی تو میں آپ کو پہلے سے بتا رہا ہوں کہ خان صاحب کے خلاف تو کارروائی حکومت کر رہی ہے، اور اس کے حکومت کو کہیں نہ کہیں جو بھی طاقتور حلقوں کے ہے کچھ نہ کچھ جو جنہوں نے رجیم چینج کیا ہے ان کی اسی حد تک سپورٹ حاصل ہے. آپ یہ دیکھیں، میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال بتا دوں کہ اتنا جھوٹ بولا جا رہا ہے. جو کچھ اس کے ساتھ ہوا ہے شہباز گل کے ساتھ، اس کی ساری تفصیل میں نے آپ کو اسی وقت بتایا جس دن وہ پکڑے ڈے فرسٹ میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ ان کے ساتھ یہ ہوگا، اور ساری چیزیں انہوں نے بنا لی ہے. اور میں نے کہا تھا نیم بے ہوشی کے اندر پتہ نہیں کون سا انجیکشن لگا کر انہوں نے کیا، اس سے الٹا سیدھا سارا سب جھوٹ ہے. میں آپ سے بڑے دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں، میں آپ کو بڑے دعوے سے کہہ رہا ہوں، بڑے قریبی ہوں کہ سب کچھ جھوٹ ہے، سارا جھوٹ کے اوپر مبنی پروگرام ہے. ان سے سب کچھ بنا لیا. اور میں نے اسی وقت کہہ دیا تھا کہ اس جھوٹ کے پس منظر کے اندر یہ ان سے بہت ساری چیزیں کروائیں گے. بھارت کے رابطے ہوں گے، پتہ نہیں اسرائیل کے رابطے، اور اگر کوئی اور ہمارا دشمن ملک ہوتا تو اس سے بھی رابطے، اور پتہ نہیں کس سے رابطے نکال لیں گے. بہرحال انہیں ملک دشمن جو ہے پی ٹی آئی کو انہوں نے ثابت کرنا ہے، اس پہ ہی کوشش کر رہے ہیں. اور یہ کوئی بڑی بات نہیں. آپ کو پتا ہے جب ایم کیو ایم کو انہوں نے کرنا تھا تو ایم کیو ایم پر انہوں نے کہہ دیا تھا کہ وہ جناب وہ کیا جناپور کے نقشے. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں خود گواہ ہوں اس چیز کا کہ جناپور کی کوئی بات نہیں تھی. وہ جناپور کے بعد صوبہ جنہ کے نقشے تھے، وہ سارا ریکارڈ میرے پاس پڑا ہے. اس وقت کے جو فوج کے لوگ تھے ان سے بھی میرے رابطے، سب چیزیں میرے پاس ڈاکومنٹری ایویڈنس پڑا ہوا ہے، جس وقت جمشید گلزار کیانی وغیرہ تھے. بہرحال ایک علیحدہ چیپٹر ہے. تو میں بتا رہا ہوں کہ جب یہ جھوٹ بولنے پر آتے ہیں تو ان کو فائلیں بنانے کے اندر یا ایویڈنس بنانے کے اندر ان کو ٹائم نہیں لگتا، کیونکہ سب چیز ہوتی ہے ان کے پاس، حکومتیں بڑی پاورفل ہوتی ہیں. تو یہ سارا جو ہے نا سب جھوٹ ہے. اب اس ایک جھوٹ کی آپ کو میں یہ تو بتاتا ہوں، میں ایک چھوٹی سی آپ کو مثال دے دوں کہ پی ٹی آئی کے خلاف جو انہوں نے ایک بنایا نا سلسلہ، ایک نیریٹو جو جھوٹے مقدمات کا جو بنا رہے ہیں، اس کی ایک چھوٹی سی اور بڑی ادنا لیکن بڑی مضبوط مثال میں آپ کو دیتا ہوں. یہ تو تحقیق کر رہے ہیں آپ. ایم کیو ایم جو ہے پاکستان کے دفتر میں آپ کو پتا حملہ ہوا تھا ابھی تھوڑے دن پہلے کی بات ہے. وہ اور گھسے کون تھے وہاں پہ توڑ پھوڑ کی؟ ایم کیو ایم لنڈن کے کارکنوں نے. ان لوگوں کو بھی میں جانتا ہوں کہ ظاہر میرا بیسیکلی کراچی سے تعلق ہے، کنہوں نے کیا، کس کی وہاں پر ہوا، سب کچھ مجھے پتا ہے، سارا سب کچھ. لیکن اس کے بعد جب مقدمہ درج کرایا گیا تو مقدمہ کس کے خلاف درج کرایا گیا؟ پی ٹی آئی کے خلاف. مزے کی بات آپ پی ٹی آئی کا تعلق ہی کوئی نہیں تھا. جب میں نے اس کی تحقیق کی تو پولیس کے باضابطہ افسران نے مجھے کہا،
پولیس کے افسران نے یہ بات کہی کہ جناب ہمیں ایم کیو ایم کے ایم پی ایز نے کہا تھا اور سندھ کے لوگوں کا بھی آیا تھا کہ مقدمہ جو ہے ان کا یہ آپس کا معاملہ ہے, اس کو آپ ہٹائیں, ایف آئی آر جو کٹے گی وہ پی ٹی آئی کے نام کٹے گی. یہ ایک کتنی بڑی مثال ہے اس بات کی کہ پی ٹی آئی کے خلاف جھوٹ بول کر اور عمران خان کے خلاف جھوٹ بول کر یہ سارے کے سارے معاملات طے کر رہے ہیں. میں بتا رہا ہوں میرا فرض ہے قوم کو بتانا. یعنی کتنی کمال بات ہے. مجھے بتائیے آپ لوگ جو میرا ویلاگ دیکھتے ہیں سارے لوگ, میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ ایک ایسا شخص, میرا تعلق نہیں ہے, میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں, میرا تعلق پی ٹی آئی سے نہیں ہے, میں مسلم لیگی بندہ ہوں, مسلم لیگی سوچ میری ہے, ایک اپنا میرا تعلق بھی ہے. میں اس وقت فی الحال کوئی لگاؤ میرا پی ٹی آئی سے نہیں ہے, لیکن میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں. حقیقت کی بات یہ ہے کہ ایک بات مجھے آپ یہ بتائیے, میں آپ سب سے سوال کرتا ہوں کہ ایک ایسا شخص عمران خان جس نے کہ جا کے یونائٹڈ نیشن کے منچ کے اوپر, جو میں شروع سے کہتا تھا کہ جس چیز نے مجھے عمران خان کے لیے متاثر کیا, اس نے اس منچ پر جا کر یہ آواز اٹھائی کہ مسلمان جو ہے, اسلام جو ہے یہ دہشت گرد نہیں ہے. آپ نے اسلام کو دہشت گردی کا غلط, آپ نے اس کے اوپر ایک تمغہ لگایا ہوا ہے, یا آپ نے اسلام کے اوپر سٹگما لگایا ہوا ہے. آپ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی, آپ کی جو حرمت کی بات کرتے ہیں, آپ اس کا مذاق اڑاتے ہیں, یا آپ اسلام کا مذاق اڑاتے ہیں. اسلام ایک پرامن دین ہے. اس منچ کے اوپر انہوں نے بات کی. اس کے بعد اس شخص نے یونائٹڈ نیشن سے جو ہے اسلام کے حوالے سے اور دین کے حوالے سے اس نے خاص اہمیت, اس کا دن کی ایک اہمیت باقاعدہ خاص طور پہ ایک سال کے اندر ایک دن اس کا متعین کرایا. تو دہشت گردی کے حوالے سے جو مسلمانوں پر جو سٹگما تھا, جس شخص نے دور کیا, جس کو امریکہ نے تسلیم کیا, جن کو ساری دنیا نے, مجھ سے کہا کئی لوگوں نے فوراً جو ہیں ان لوگوں نے کہ بھئی باقی یہ جو بہت بڑا ایک تھا جو 11 سپتمبر کے بعد جو ایک سٹگما لگایا تھا مسلمانوں, تو عمران خان نے اس کو دور کیا. بدقسمتی دیکھیے اس ملک کی اور قوم کی کہ اس شخص کے اوپر انہوں نے دہشت گردی کا وہ مقدمہ کاٹا ہے. یعنی اس سے بڑھ کر جھوٹ اور بدعنوانی اور یعنی کہ فریب کی اور کیا مثال میں آپ کو بتاؤں. یہ تو یہ آپ سے میں سوال کر رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے کوئی دنیا میں دیکھا کہ کوئی شخص جس چیز کے لیے اس نے اپنا ایک اس پاکستان کو, جس نے ایک اسلام کو اتنا بڑا اس نے ایک پریزنٹ کیا کہ دین اسلام جو ہے دہشت گرد نہیں ہے, جس شخص کی خدمت کی تھی اور ساری دنیا میں جس کو تسلیم کیا گیا, جس کا کہ اردوغان نے آ کے منہ چوم لیا اس بات کے اوپر, جس کو سارے لوگوں نے مبارکباد دی, ایون کہ پیوٹن نے بھی یہ بات کہی, تو اسی شخص کو اسی کے ملک کے اندر, اسلامک ریپبلک کے اندر, اس کے اوپر دہشت گردی کی قلم لگائی جا رہی ہے. اس سے بڑھ کر ظلم کیا ہوگا. یہ میں قوم کو بتا رہا ہوں کہ آپ کو عمران کے ساتھ کھڑا ہونا آپ کا حق بنتا ہے, کیونکہ وہ شخص حق کے اوپر ہے. کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں, یہ میں آپ آزاد, کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں, مجھ سے کئی لوگوں نے کہا کہ اس وقت عمران خان کو چاہیے کہ وہ ساری سیاسی جدوجہد ختم کر کے سیلاب زدگان کے پیچھے چل جائے. بڑی اچھی بات ہے, لیکن میں یہ مشورہ نہیں دوں گا, کیونکہ یہ بھی بہت بڑا ٹریپ ہوگا. خان صاحب کو گرد اس وقت چاروں طرف سے ان پہ مقدمات بنائے جا رہے ہیں, جھوٹے مقدمات بنائے جا رہے ہیں, ان کو گھیرا جا رہا ہے. تو خان صاحب اگر آزاد ہوں گے, اگر ان پہ مقدمات نہیں ہوں گے, تو وہ سیلاب زدگان کی مدد کریں گے. جو شخص خود ہی, جس کو کہ آپ کنویں کے اندر ڈھکیل رہے ہو بقول خان صاحب کے, اس کو آپ ٹیکنیکل ناٹ آؤٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہو, اس کو وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جا کے باہر جا کے دوسروں کی فکر کر لے, پہلے وہ اپنی تو فکر کرے. سب سے بڑی بات ہے کہ خان صاحب حکومت میں تو نہیں ہے. خان صاحب کیا کر سکتے ہیں؟ خان صاحب کل انہوں نے ٹیلی تھون کرنے کی انہوں نے اعلان کیا ہے, بہت اچھی بات ہے, میں اس کو سمجھتا ہوں, خان صاحب کی بہت بڑی بات ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب تک خان صاحب خود مضبوط نہیں ہوں گے, وہ کہتے ہیں نا کہ جب تک آپ خود مضبوط نہ ہو تو دوسرے کی مدد کیا کریں گے. خان صاحب تو اس وقت خود مصیبت میں پھنسا ہوا ہے, کپتان اس وقت, سوائے اللہ کی اور قوم کے تو اس کے ساتھ کوئی بھی نہیں. ادارے اس کے خلاف, حکومت اس کے خلاف, عالمی طاقتیں اس کے خلاف, سارے کے سارے لوگ اس کے خلاف ہیں. صرف ایک اللہ کی طرف سے اس کی مدد ہے, یا پھر قوم اس کے ساتھ کھڑی ہے. تو وہ جا کر ادھر وہ لگ جائے کیا کہتے ہیں مدد سیلاب زدگان کی, اور پیچھے سے جناب ان کی خوب کاروائیاں ہوتی رہیں, اور وہ جناب ان کو دہشت گرد بھی بنا دیں, پکڑ کے جیل میں بھی ڈال دیں. وہ جائے کسی سیلاب زدگان کی مدد کرنے کے لیے کسی ہیلی کاپٹر پہ, اور جیسے ہی اترے ہیلی پیڈ کے اوپر تو پتہ لگا چاروں طرف سے کمانڈوز آ گئے, اور جیسے وہ چیز غڑپ کر کے لے آتی ہے اس طرح اٹھا کے عمران خان کو لے جائے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ میں نے تو یہ ان کو مشورہ دیا کہ ابھی کام چھوڑ دیں آپ. ٹھیک ہے, افسوس کی بات ہے, جو خان صاحب کر سکتے ہیں, جس طرح کر سکتے ہیں, ٹیلی تھون کریں, پیسے سے جمع کریں, اپنے کارکنوں کو لگائیں, لیکن فی الحال سیلاب زدہ علاقوں کا دورہ کرنے کی یا کوئی بڑی اس چیز کے اندر خان صاحب کو ملوث ہونے کی ضرورت نہیں. پہلے اپنے کیسز کو نپٹائیں, کیونکہ خان صاحب کا جو ہے جو ٹاکرا پڑا ہے نا سامنے, وہ بڑے خطرناک لوگوں سے, اور بڑے جھوٹے اور بڑے فسادیوں اور بڑے دھوکے بازوں سے پڑا ہے. ٹو بی ویری فرینک, میں آنسٹ بالکل صحیح بات کر رہا ہوں. اب اس کا ایک مثال آپ یہ دیکھ لیے کہ اتنی اب یہ غلط ایک اچھا مسلسل آپ دیکھیے کہ کس طرح کا ابھی آئی ایم ایف کا آپ نے سن لیا ہوگا, وہ کیا نام ہے تیمور جھگڑا کے حوالے سے. اب تیمور جھگڑا کے حوالے سے بھی مرکزی حکومت نے پوری کوشش کی ہے عوام کو اور ساری دنیا کو بدگمان کرنے کی پی ٹی آئی سے. مسئلہ صرف یہ تھا اس کے اندر کہ پی ٹی آئی جو ہے اپنا کے پی کے
کے پی کی طرف کچھ پیسہ جو ہے نکلتا تھا جو بچ گیا تھا آئی ایم ایف کا، تو بیسیکلی ہونا یہ چاہیے تھا کہ ٹھیک ہے وہ پیسہ جو ہے واپس کر دیا تھا، وہ واپس کر بھی دیتے، لیکن سوال یہ پیدا ہے کہ جو خیبر پختونخوا کو جو پیسہ ملے تھے جو آئی ایم ایف کی طرف سے پچھلے جو ان کا آلریڈی تھا، وہ ان کو نہیں دیا انہوں نے، فیڈرل گورنمنٹ نے، مرکزی گورنمنٹ نے نہیں دیا، اس لیے نہیں دیا کہ دشمنی کے ساتھ، کہ وہاں پر عمران خان کی حکومت ہے، تو دشمنی کے اندر کچھ ان کا جو نکلتا تھا پیسہ وہ انہوں نے نہیں دیا، تو پھر جب وہ نہیں دیا تو پھر مرکزی حکومت نے ان کو یہ کہا کہ آپ سرپلس واپس کریں، تو اس پہ انہوں نے کہا تھا کہ جناب آپ سرپلس ہم سے مانگ رہے ہو، پہلے جو ہمارا پیسہ جو تھا وہ تو آپ ہمیں پورا کر دو کم از کم۔ اچھا تو اس پہ ایک اعتراض تھا، اچھا پھر اس پہ یہ بھی نہیں ہوتا، لیکن مرکزی حکومت نے خیبر پختونخوا کے ساتھ تعصب والا یعنی ڈسکرمنیٹری ایکٹ جو کیا، کہ فاٹا کے حوالے سے جو بات چیت ہو رہی تھی، ساری باتیں مجھے پتا ہے، ویلاگ لمبا جائے مختصراً بتا رہا ہوں، تو اس کے اندر بھی جو فنڈ لوکیٹ ہونے تھے آئی ایم ایف کے حوالے سے، اس پہ انہوں نے ان کو اعتماد بھی لیا، کسی بھی معاملے کے اندر انہوں نے خیبر پختونخوا کو انہوں نے اعتماد میں نہیں لیا، تو ظاہر سی بات ہے جب آپ نے اعتماد میں بھی نہیں لیا اور اس کے جو پیسے دینے والے تھے وہ بھی نہیں دیا، پھر جو اس سے جو کچھ پہلے پچھلے میں سے بچ گئے تھے وہ مانگ رہے تھے، تو اس کے اوپر انہوں نے کہا تھا کہ بھائی میں اس بات کو میں ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں، تو انہوں نے فوری طور پر یہ اٹھا دیا کہ جناب وہ تو خیبر پختونخوا سے بغاوت ہو گئی، یہ بھی غلط بات ہے، یہ بالکل غلط رہی، یعنی بدنام کرنے کی کوشش کی عمران خان کی پارٹی کو کہ وہ بغاوت کر رہے ہیں، اور سب سے بڑی بات ہے آج آپ کو یہ بات بری کیوں لگ رہی ہے، آپ ہی لوگوں تھے، زرداری صاحب تھے، نواز شریف تھے، جنہوں نے کیا کہتے ہیں 18ویں ترمیم بنائی ہے، 18ویں ترمیم تو ان لوگوں نے بنائی تھی نا، تو یہ سارے معاملات ہیں، تو یہ بنیادی طور پر چیزیں بتانے کا میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سارے کا سارا جو معاملہ ہے یہ سب کے سب جو ہے نا، یہ حکومت جو ہے امپورٹڈ گورنمنٹ جو ہے سارے حالات کو خراب کر رہی۔ نواز شریف کے صاحب میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نواز شریف صاحب جو ہے اس وقت ان کی شہباز شریف سے تھوڑی انبن چل رہی، کل میں نے اس کی بات بتائی تھی، اس کی وجہ یہ دیکھیے وہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ ناراض ہیں۔ میں نے آپ کو یاد ہوگا جو لوگ میری ویڈیو دیکھتے ہیں پوری دیکھتے ہیں، جس وقت یہ قاضی فائز عیسیٰ کا چل رہا تھا میں نے پوری باتیں آپ کو بتائی تھی، ایک نہیں کئی ویلاگ کیے تھے، دیکھ لیں سب پڑے ہوئے اس کے اوپر۔ میں نے کہا تھا کہ نواز شریف کی کوشش یہ کہ پہلے وہ اداروں کے اندر پہلے فوج کے اندر تقسیم کریں گے، اس کے بعد یہ فوج کے اندر تقسیم کرنے کے بعد پھر یہ کریں گے عدلیہ کی جانب رخ کریں گے، بات میں پہلے کئی دفعہ کہہ چکا ہوں، ایک نہیں 5-6 میری ویڈیو پڑی جس وقت قاضی فائز عیسیٰ کا چل رہا تھا، آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کیوں اس لیے کہی تھی۔ اور میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ اس وقت نواز شریف کے ساتھ کچھ بیرون ملک جو لوگ ہیں وہ ان سے مل رہے تھے، اس میں کچھ افغان کے بھی لوگ تھے، اس میں کچھ انڈیا کے بھی لوگ تھے، کچھ اور لوگ بھی تھے، وہ آ کے وہاں پہ مل رہے تھے، وہ ان کو ایڈوائز کر رہے تھے، اور ان کا یہ کہنا یہ تھا کہ بہترین طریقے سے آپ نے اگر یہ جو سیٹ اپ آیا ہے عمران خان کا اس کو، اور آپ نے اس کو اسٹیبلشمنٹ کو لڑانا ہے اور پوری ریاست کو اگر آپ نے ناکام کرنا ہے، جب ریاست ناکام ہوگی، جب پاکستان کے اندر سیاسی بڑے پیمانے پہ اختلاف پیدا ہوگا، اس کے بعد جو ہے آپ جو ہے اپنی ایک بات منوا سکو گے اور آپ کی اہمیت بڑھے گی۔ تو اس وقت سے انہوں نے کام کرنا شروع کیا، تو آپ نے دیکھا کہ اس وقت سب سے پہلے انہوں نے فوج کے خلاف انہوں نے گروپ بازی کی، اختلافات پیدا کرنے کی کوشش کی، سر عام انہوں نے بھاجپا کا نام لیا، سر عام انہوں نے جنرل فیض کا نام لیا۔ اب جب وہ سارا معاملہ ہو گیا کسی حد تک، آج وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا، قومی اداروں کے اندر جب انہوں نے وہاں دیکھ لیا کہ تفریق پیدا ہو گئی، تو اب انہوں نے عدلیہ کا رخ کر لیا۔ تو یہ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ وڑائچ صاحب نے کہا، وڑائچ صاحب کو چھوڑ دیں، وہ جان بوجھ کے الٹے سیدھے بیانات وہاں سے وہ دلوائے جاتے ہیں، یہ فیڈنگ ہوتی ہے غلط خبروں کی، یہ سارا ایک طے شدہ پروگرام تھا۔ کیونکہ نواز شریف صاحب اس لیے غصے میں ہیں کیونکہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میری حکومت آ گئی ہے، وہ اب بار بار مجھے ان کے قریب، میں تو خیر اب نواز شریف سے بات ہی نہیں کرتا کیونکہ ایک زمانے جب وہ مسلم لیگ میں تھا، تو اب کبھی میں پھر شیئر کروں گا پرانی باتیں، تو یہ شخص جو مجھ سے وعدے انہوں نے کیے تھے وہ اتفاق کی بات ہے، شیخ لیاقت کے گھر کے اندر ہوتا، وہ اتفاقاً میرے پر ریکارڈ موجود ہے جب یہ بیٹھے تھے وہاں پر، تو وہ ریکارڈنگ بھی نواز شریف کی موجود ہے، کبھی وقت آیا انشاءاللہ پاکستان سے منگوا کے میں کبھی وہ سنا بھی دوں گا کہ پتہ لگے گا کہ شخص بھی کتنا جھوٹ بولتا ہے۔ یہ بھی لنکا میں 52 گز کی 51 گز کی یہ بھی نہیں ہے، خیر وہ تو بات بیچ میں نکل آئی تھی۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ وہ اس بات کے اوپر غصے میں ہے کہ بھائی میری تو مطلب حکومت آ گئی میرے بھائی کی، نہ میری بیٹی باہر آ رہی ہے اور نہ ہی میں اندر جا پا رہا ہوں، اور سب کچھ بالا ہی بالا ہو رہا ہے۔ تو اسی لیے وہ مفتاح اسماعیل کے بھی، جب مفتاح اسماعیل کے لوگ، اچھا اس میں ایک بڑی مزہ بتا دوں، لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی مفتاح اسماعیل کے وہ نواز شریف خلاف ہوئے ہیں، فلانا ڈھمکنا، مفتاح اسماعیل شہباز شریف۔ ایک بات میں آپ کو بتا دوں، یہ میں خبر دے رہا ہوں آپ کو اپنی خبر کے اوپر، مفتاح اسماعیل نہ شہباز شریف کے ہیں، مفتاح اسماعیل نہ ہی کیا کہتے ہیں نواز شریف کے، مفتاح اسماعیل لائے گئے ہیں آئی ایم ایف کی خواہش کے اوپر، بس اتنا کہوں گا میں۔ مفتاح اسماعیل جو ہے وہ آئی ایم ایف کی خواہش کے اوپر ہیں، اب کس نے خواہش ظاہر کی، کون یہاں پر دیکھ بھال کرنے والا ہے اس کا وہ بات چھوڑ دیں، وہ غلط ہے، لیکن میں نے بتا دیا۔ تو مفتاح اسماعیل جو ہے وہ آئی ایم ایف کی خواہش کے اوپر ہے، تو اس لیے وہ نواز شریف اب ناراض ہو رہے ہیں، وہ یہ چاہتے تھے کہ اس سارے معاملے کو ہینڈل کریں ان کے سمدھی صاحب اسحاق ڈار صاحب، تو وہ اسحاق ڈار صاحب آ نہیں سکے، تو یہ ساری صورتحال ہے۔
تو اس میں اب خان صاحب کے خلاف جو ہے خان صاحب کو خطرہ ہے، بالکل میں آپ سے پہلے کہہ رہا ہوں اور ابھی بھی کہہ رہا ہوں کہ خان صاحب کو خطرہ ہے۔ خان صاحب نے آج پھر دوبارہ کہا ہے جہلم کے جلسے کے اندر کہ مجھے ناک آؤٹ کرنے کی بات ہو رہی ہے، وہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، خان صاحب بالکل جو ہے ناک آؤٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں خان صاحب کو، اور یہ بڑے خطرناک بات ہے۔ اچھا ایک بات میں اور بتا دوں کہ جو ہے امریکہ کے حوالے سے، کہ امریکہ بھی اس وقت جو ہے جو پاکستان کی اندرونی صورتحال ہے، جو مغرب جو ہے، مغرب کی پوری کوشش یہی ہے کہ جو رجیم چینج ہوا ہے پہلے، اس رجیم چینج کے پروگرام کو اگر، کیونکہ کہیں سے کہا جا رہا ہے کہ ہم اس کو کمپلیٹ کرا لیں گے، ورنہ امریکہ کا بیچ میں ایک خیال تھا کہ ہم کیوں نہ کریں یہ پاور اگر بات کر لیں، کیونکہ پاور ہے عمران خان کے پاس، لیکن اندر سے جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، یس وی کین ہینڈل، ہم کر سکتے ہیں۔ دیکھیے میں نے ایک بات بتائی نا، ایک بات میں اپنے ویلاگ کے آخر میں ایک بات آپ کو بتا دوں کہ پاکستان ایک نیوکلیر اسٹیٹ ہے، یہ بات میں ہمیشہ کہتا رہا ہوں، پھر کہہ رہا ہوں، نیوکلیر اسٹیٹ ہے، اس کے پر کوئی بھی بڑی سے بڑی طاقت اتنی آسانی سے حملہ نہیں کرے گی۔ ان کو پتہ ہے کہ جب ریٹیلیشن ہوگا تو پھر اگر کوئی بڑی طاقت بھی کرے گی اور پاکستان کو تباہ کرنے کی کوشش کرے گی تو پاکستان کا جو ریٹیلیشن ہوگا وہ انتہائی خطرناک ہوگا اور بہت زیادہ خطرناک ہوگا، لہٰذا ان کو پتہ ہے، تو لہٰذا وہ نہ ہم پہ حملہ کر رہے ہیں نہ کچھ کر رہے ہیں، کیونکہ اندر سے لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے کہا کہ جی آپ کو باہر سے لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم یہاں پر موجود ہیں، اور وہ موجود ہے آپ کی پی ڈی ایم کی شکل میں۔ آج کے لیے اتنا ہی، کل انشاءاللہ خبروں پہ اپنا تجزیہ لے کے حاضر ہوں گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔